بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ رسالت کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، آج کا وظیفہ خاص وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اولاد کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے ان کا جی گھر میں نہیں لگتا، اولاد کی وجہ سے وہ پریشان ہو کے باہر جاتے ہیں، باہر بھی جی نہیں لگتا کہ میری اولاد وہ نافرمان ہو چکی ہے، میری اولاد پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتی، میری اولاد آپس میں جھگڑتی ہے۔ اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے جن کو سسرال کے ہاں تنگ کیا جاتا ہے، جن کو سسرال میں جو زد و کوب کیا جاتا ہے، جن کو سسرال کے اندر نوکرانی جیسی حیثیت دی جاتی ہے۔ میرے مائیں بہنیں اور بیٹیاں سنیں کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد سسرال میں آپ کی عزت اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر کوئی آپ کا ہی دیوانہ بن جائے گا، ہر کوئی ہر ایک زبان پہ آپ کا ہی نام ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو آخر تک دیکھنا، اور آخر کے اندر آپ کو اجازت دی جائے گی، وہ عمل جو اجازت والا ہوگا وہ آپ نے لازمی کرنا ہے، تب جا کے آپ کو اس وظیفے کی برکت، اس وظیفے کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کام پھنسے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ناممکن ہو چکا ہے، یہ کام کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، کوئی ناممکن نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اللہ نے قرآن دیا، مسلمانوں کو اللہ نے چاند سے چمکتا ہوا نبی عطا کیا، وہ نبی جو پتھروں کے لیے رحمت، وہ نبی جو پہاڑوں کے لیے رحمت، وہ نبی جو دشمنوں کے لیے رحمت، وہ نبی جو جانوروں کے لیے رحمت، وہ نبی عطا کیے۔ ان پیارے پیغمبر نے ہمیں عمل بتائے، ان عمل پہ جب ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز ہمارے ہر کام جو پھنسا ہوا ہے، ہر وہ کام جو ناممکن بن چکا ہے، ناممکن سے ناممکن حاجت بھی آپ کی ممکن ہو جائے گی۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا، صرف 11 بار پڑھنے سے۔ اور جب بھی یہ وظیفہ کوئی کرے گا، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا، فوراً اس کا کام ہوا، اس کی حاجت پوری ہوئی۔ جب بھی مال کی ضرورت ہوئی، رزق کی ضرورت ہوئی، دولت کی ضرورت ہوئی، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ عمل فوراً آپ کو مال عطا کرے گا، رزق عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا۔ یہ تو دولت کی تسبیح ہے، یہ وظیفہ نہیں، یہ تو دولت کے انبار ہیں، یہ وظیفہ نہیں، آپ کی مشکلات کا حل ہے، یہ وظیفہ نہیں، یہ ان ماں بہنوں کی مشکلات کا حل ہے جو پل پل پہ سر چھپا کے کبھی کچن میں روئی، کبھی کمرے میں روئی، کبھی باہر روئی، کسی کو بتا کے نہ روئی، سب سے چھپا کے اور اپنے دوپٹے میں سر کو لپیٹ کے روئی۔ یہ ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے وظیفہ ہے، ان کی خدمت میں عرض ہے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے، نئے کپڑے پہن لینے ہیں۔ خاص الخاص عمل بتایا جا رہا ہے، نئے کپڑے پہن لینے، پہن لیے۔ اب آپ نے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ دے دینا ہے، 5 روپے، 10 روپے، جتنی آپ کی طاقت ہے، 100 کی ہے، 1000 کی ہے، 5000 کی ہے، 10,000 کی ہے، لاکھ 10 لاکھ کی ہے، کروڑ 10 کروڑ کی ہے، جتنی بھی آپ کی طاقت ہے غریبوں میں بانٹ دو، چن چن کے غریبوں کو تلاش کر کے ان کو دے دو۔ پھر اس کے بعد آپ آئیں گھر میں اور کچھ چاول لے کر، کچھ چیزیں لے کر
چھت کے اوپر پرندوں کے آگے ڈال دیں۔ اب یہ بھی صدقہ ہو گیا، وہ بھی صدقہ ہو گیا۔ نمبر 1 آپ نے صدقہ کر دیا۔ صدقہ کرنے کے بعد اب آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ کے اوپر آپ بیٹھ کے اللہ کے حضور آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ پہ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک۔ 7 مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں۔ 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے سے، 11 مرتبہ اس کو پڑھنے سے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کا عمل پورا ہو جائے گا، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت ایک چھوٹی سی سورت ہے اور اس سورت کا نام سورہ فلق، اس سورت کا نام قل اعوذ برب الفلق، اس سورت کا نام معوذتین کے اندر بھی آتی ہے۔ کسی نے اگر آپ پہ جادو کیا ہے اور جادو کی وجہ سے آپ کا سسرال آپ کو تنگ کر رہا ہے، کسی نے جادو کیا ہے، جادو کی وجہ سے آپ کے گھر کا رزق ختم ہو گیا، کسی نے جادو کیا ہے، جادو کی وجہ سے آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، تو یاد رکھیے یہ جادو کا توڑ ہے۔ یاد رکھیے کہ اس جادو کو ختم کرنے والا ہے، کینچی کی طرح کاٹنے والا یہ عمل ہے۔ تو جب آپ نے سورہ فلق کو پڑھ لیا، اب اس کے بعد 11 مرتبہ جب آپ نے سورہ فلق پڑھ لی تو پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا لیں، فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ ابھی درود پاک نہیں پڑھنا آخر والا، فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جب آپ جائیں گے، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ جب آپ گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو میرا اللہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرے گا، وہ آپ کی مراد کو پورا کرے گا۔ ادھر زمین پہ سر رکھ کے آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا، ادھر میرے اللہ کا عرش ہل جائے گا اور ہلتے ہی میرے اللہ رب العزت فوراً آپ کی دعا کو قبول کریں گے اور آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے اور پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا اور پھر ساری امت کے لیے دعا مانگنا، آخر میں اپنے لیے دعا مانگنا۔ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس مقصد کا نام لے کر جب آپ دعا مانگیں گے تو میرا اللہ قبول کرے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ہر کسی کو اس وظیفے کے بارے میں بتائیں۔